حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا، چاند کو اللہ نے پیدا فرمایا، درختوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اللہ نے فرمایا. یعنی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے فرمایا، اے اللہ نے پیدا فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَخَلَقْتُ بِيَدِيَّ، اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے انسان کتنا بلند ہے، انسان کتنا عظیم ہے، انسان کتنا صاحب کمال ہے. اب انسان سے زیادہ کوئی حسین نہیں، انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. میں اس بات کو ایک واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے بتانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بہلول دانا کا. تھے دانا لیکن بہت بڑے دیوانہ بھی تھے. حضرت بہلول دانا بہت بڑے دیوانہ بھی تھے اور بہت بڑے دانا بھی تھے. جہاں پر دانائی ہو اور دیوانگی نہ ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں، اسے ابو لہب کہتے ہیں، اسے عتبہ کہتے ہیں، اسے شیبہ کہتے ہیں. اور جہاں پر دیوانگی ہو اور دانائی نہیں ہو تو اسے رانچی کے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے. اور جہاں پر دانائی اور دیوانگی جمع ہوتی ہے، دیوانگی اور دانائی جمع ہوتی ہے تو وہیں پر صدیق اکبر کی صورت نظر آتی ہے، عمر فاروق کی صورت نظر آتی ہے، عثمان کا جلوہ نظر آتا ہے، مولا علی کا وقار نظر آتا ہے، حسنین کریمین کا تیور نظر آتا ہے، غوث اعظم کی غوثیت نظر آتی ہے، خواجہ غریب نواز کی خواجگیت نظر آتی ہے، مخدوم سینا کی مخدومیت نظر آتی ہے، محبوب نظام الدین اولیاء کی محبوبیت نظر آتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی مجددیت نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، ایک بات سے میں دیوانہ اور دانا کے تعلق سے میں ایک بات سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بہلول دانا بغداد میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ملک شام سے ایک تاجر بغداد کا آیا. راستے میں ایک ہوٹل پڑتا تھا، اس نے ہوٹل میں کھانا کھایا. ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ہوٹل والے سے پوچھتا ہے آپ کا پیسہ کتنا ہوا؟ ہوٹل والے نے کہا آپ نے کیا کھایا؟ کہا میں نے 2 انڈا اور 2 چپاتی روٹی اور 2 انڈا کھایا ہے. تو کہا 5 درہم. اس تاجر نے، اس بزنس مین نے ہوٹل والے کو پیسہ دے دیا. جب وہاں سے وہ واپس آنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے آج سے 6 مہینہ پہلے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا تھا اور پیسہ دینا بھول گیا تھا. ہم جیسے لوگ آج ہوتے تو کہتے چلنے دو یار، بہت دن کی بات ہو چکی ہے، نکل جاؤ. لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا. ہوٹل والے سے پوچھا کہ میں نے 6 مہینہ پہلے آپ کے ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، پیسہ دینا بھول گیا تھا، بتائیے آپ کا پیسہ کتنا ہوا؟ تو ہوٹل والے نے کہا آپ نے 6 مہینہ پہلے کیا کھایا تھا؟ کہا 2 چپاتی روٹی اور 2 بوائل انڈا. کہا 1000 درہم. کہا ابھی میں نے کھانا کھایا تو 2 چپاتی روٹی اور 2 ابلا ہوا انڈا کھایا تو آپ 5 درہم کہہ رہے ہیں، اور 6 مہینہ پہلے میں نے جو کھانا کھایا تھا آپ 1000 درہم کہہ رہے ہیں. اتنا پیسہ میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اب ہوٹل والے میں اور تاجر میں لڑائی ہونے لگی. گاؤں کے مکھیا کو بلایا گیا. گاؤں کا مکھیا آیا.
کہا کیا بات ہے؟ کہا اس نے میرے ہوٹل میں 6 مہینہ پہلے کھانا کھایا تھا اور پیسہ دینا بھول گیا تھا. تو کہا کتنا ہوا؟ کہا 1000 درہم. کہا کیسے؟ ابھی تو اس نے کھانا کھایا، آپ نے 5 درہم مانگا اور 6 مہینہ پہلے کھایا ہے تو آپ 1000 درہم مانگ رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہوٹل والے نے کہا مکھیا جی آپ نے بات نہیں سمجھی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر یہ 6 مہینہ پہلے میری دکان سے روٹی اور انڈا نہیں کھاتا تو انڈا رہتا، انڈے سے بچہ ہوتا، بچے سے انڈا ہوتا، انڈے سے بچہ ہوتا، بچے سے انڈا ہوتا. کتنا ہوتا؟ میں تو کم بول رہا ہوں. تو مکھیا جی نے کہا لوجک صحیح ہے، شعور صحیح ہے. مکھیا نے کہا کہ جو ہوٹل والا مانگ رہا ہے تم اسے پیسہ دے دو. اب بیچارہ یہ ملک شام کا رہنے والا بغداد میں آ کے پھنس گیا ہے. یہ رونے لگا کہ میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو بزنس مین نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کا پیسہ لے کر کے نہیں بھاگوں گا. میں سوچتا ہوں کہ بغداد شریف جاؤں اور قاضی صاحب کو یہ مسئلہ سناؤں. قاضی صاحب جو فیصلہ کر دیں گے ہم اسے مان لیں گے. ہوٹل والے نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارا انتظار میں کرتا ہوں. ہوٹل والے سوچ رہے تھے کہ قاضی صاحب یہاں تھوڑو آئیں گے، ان کو جانے دیجیے، ان کو تو آنا ہی پڑے گا. اب یہ بیچارہ ملک شام کا تاجر بغداد شریف گئے، وہاں قاضی صاحب کے پاس پہنچے. قاضی صاحب سے ملاقات کرنے کی غرض سے ان کے حجرے میں گئے. کہا کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تم تو بغداد کے لگتے نہیں ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہا میں ملک شام کا ہوں، میرا تجارت کا کام ہے. آج سے کچھ دن پہلے میں نے راستے میں ایک ہوٹل پڑتا ہے، میں نے وہاں کھانا کھایا تھا اور پیسہ دینا بھول گیا تھا. اب وہ 6 مہینے کا اتنا پیسہ مانگتا ہے اور میں نے آج بھی کھانا کھایا ہے تو وہ اتنا پیسہ ہم سے لیا ہے، میں کہاں سے پیسہ دوں گا؟ آپ فیصلہ فرما دیں. اب قاضی صاحب بھی سوچنے لگے یہ مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے، اگر کسی کتاب سے کوئی مسئلہ ہوتا تو نکال کے فوراً بتا دیا جاتا، یہ تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. تو قاضی صاحب نے ٹہلا دیا. کہا جاؤ، ہم تھوڑو وہاں جائیں گے، ہوٹل والے کو بلا کے لاؤ، ہم جانے والے نہیں ہیں. اب یہ بیچارہ ملک شام کا تاجر رونے لگا، بلک بلک کے رو رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا. تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. تو اس چھوٹے چھوٹے بچے نے کہا اوے اجنبی کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا کام ہے؟ کہا قاضی صاحب کے پاس گئے تھے، فیصلہ نہیں کیا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ دوسرے کا قرض میرے اوپر ہے. میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں اس کا قرض لے کر میں مر نہ جاؤں، قبر مر نہ جاؤں، پھر قبر میں اس کا عذاب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے میرا فیصلہ نہیں کیا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ آپ بڑے کے قاضی کے پاس گئے تھے نا، چلیے ہم چھوٹوں کے قاضی کے پاس. کہا تمہارے قاضی بھی ہیں؟ کہاں ہے. کہا چلیے. لے کے گئے تو حضرت بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے اپنی لاٹھی لے کر کے گھوڑا بنا کر کے وہ کھیل رہے تھے. تو بچے نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں وہ لاٹھی کو گھوڑا بنایا ہوں. کہا چڑھائیے گا. کہا چڑھو، گرو گے تو لیکن تم جاننا، ہم چڑھانے تو چڑھا دیں گے لیکن گر جاؤ گے تو تم سمجھنا. تو کہا یہ اجنبی کہاں سے آیا ہے، یہ نوجوان جو ہے کہاں سے پکڑ کے لائے ہو؟ کہا قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، قاضی صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا، اس لیے میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں، یہ رو رہا ہے. تو حضرت بہلول دانا نے کہا کیا بات ہے؟ تو سارا واقعہ تاجر نے سنایا. تو بہلول دانا نے کہا کہ جاؤ ہوٹل والے سے کہنا کہ 1 گھنٹے کے بعد قاضی صاحب آ رہے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد قاضی صاحب آ رہے ہیں. اب وہ تاجر لوٹ کر ہوٹل والے کے پاس آیا. اب ہوٹل والے نے کہا کہو کیا ہوا، کہاں ہیں تمہارے قاضی صاحب؟ کہا آ رہے ہیں 1 گھنٹے میں. جب 55 منٹ 56 منٹ 57 منٹ 58 منٹ ہو گیا، کہہ رہے کہاں ہے قاضی صاحب، 1 گھنٹہ تو پورنے والا ہے.
59 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। अब होटल वाले जो है परेशान कर रहे हैं ताजिर को। कहा कहाँ है काजी साहब? अब ये भी दिल में सोचने लगा कि काजी साहब ने तो कहा था 1 घंटे में आ रहे हैं, इन्होंने तो धोखा हमें नहीं दे दिया, इतना कहना था। ये बड़ा अफसुर्दा हो गया, सोचने पर पड़ गया। अब होटल वाला उसे परेशान कर रहा है। इतने में क्या देखते हैं ताजीर कि हजरत बहलूल दाना जुब्बा पगड़ी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। तो तशरीफ ला रहे हैं, वो ताजीर कहता है देखो वो काजी साहब आ रहे हैं। होटल वाला अपनी कुर्सी से उठता है, कहता है वो कोई काजी है क्या? वो तो कोई किसान लग रहा है, वो कोई काश्तकार लग रहा है, वो कोई हल जोतने वाला लग रहा है, तुम किसको काजी पकड़ के ले आए हो? इतने में हजरत बहलूल दाना उनके करीब आ गए। कहा मैं काजी नहीं लग रहा हूँ। कहा आप काजी लग रहे हैं, आप शक्ल से ही काजी नहीं लग रहे हैं। कहा शक्ल से नहीं लगता हूँ ना, जब फैसला करूंगा ना तो अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। कहा क्या बात है? कहा देखिए आप काजी है। कहा बिल्कुल हूँ। कहा काजी तो धोखाधड़ी नहीं करता है, काजी तो वादा खिलाफी नहीं करता है। आपने जब कहा कि 1 घंटे में मैं आ रहा हूं तो आप 1 घंटा 10 मिनट में क्यों आए? कहा देखो भाई अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, हजरत बहलूल दाना की दानाई में बयान कर रहा हूं, अब सुनिएगा। कहा देखिए भाई मैं किसान हूं, काश्तकार हूं, अभी धान का मौसम है। धान जानते हैं ना? धान जानते हैं आप लोग? धान का मौसम है, तो धान को मैं पतीली में रख के पानी में डाल करके आग से जोश दे रहा था, उसे उबाल रहा था। मैंने सुना है कि उसना हुआ धान, उबला हुआ धान जब खेत में लगाया जाता है तो अच्छी फसल होती है। होटल वाले ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठ करके खड़ा हो गया। कहा क्या बोला? कहा मैंने सुना है कि उबले हुए धान से अच्छी फसल होती है। तो होटल वाले ने कहा ए पागल काजी, कहीं उबले हुए से अच्छी फसल होती है? कहा नहीं होती है। कहा बिल्कुल नहीं होती है। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा जब उबले हुए धान से अच्छी फसल नहीं हो सकती है तो तुम उबले हुए अंडे से बच्चे कैसे निकाल रहे हो?